پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک بڑا تعلق مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بیچ میں دعوت کا ہے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک طریقے سے یہ ایک حد تک ہمارے دائرے میں یہ ہمارا دینی فریضہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس طریقے میں اس تناظر میں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیمات کو دیتا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں یا غیر مسلموں کو کس طرح اپروچ کریں اپنے دین کی دعوت پہنچانے میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، دین کی دعوت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو تبلیغ کا ہے کہ آپ قرآن کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی چیزوں کو ان تک پہنچائیں، یعنی دین کا ابلاغ کرے، جو اسلام کے نظریات ہیں اور خاص طور سے جو قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث پر مبنی ہیں ان کو ان تک پہنچائیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ طریقہ عملی ہے، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کو خود اپنے عملی ڈھانچے میں ڈھال کر کے ان کے سامنے پیش کرنا، یہ عملی دعوت ہے۔ یہ جو دوسرا جو طریقہ ہمارا ہے، جو ہمارے عمل اور ہمارے اعلیٰ عمل اور اعلیٰ اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، یہ اس وقت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ سبوں کے سامنے ہیں، وہ آپ کے اور سب کے فنگر ٹپس پہ ہیں، وہ جس طرح سے چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ان تعلیمات کا، قرآن کریم کی ان اخلاق اور حدیث کی ان اخلاقی تعلیمات کا جس طرح سے حوالہ مسلمانوں کو بننا چاہیے، جس طرح سے مسلمانوں کے اعمال میں ان کو ڈھلنا چاہیے، اور جس طرح سے مسلمانوں کے عمل سے ان کا نمونہ سامنے آنا چاہیے، ان میں بلا شبہ کوتاہی ہے ہماری طرف سے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی، پھیلنے کی، کہ ہم جو اس دین کے حامل ہیں، اس دین کے دعوے دار ہیں، خود ہماری زندگیاں ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ خود افراد کی طرف سے ایسا تزکیہ اخلاق کا ہونا چاہیے کہ وہ دین کو صحیح طرح سے اپنے اعمال کے ذریعے دوسروں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلا شبہ یہ ہے کہ قرآن کے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو یونیورسل تعلیمات ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اس کائنات کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کائنات میں، اس روئے زمین پہ، ان کو سمجھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس سے بھی ان کو آشنا کرنے کی کوشش کریں۔